اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفسیر المقبول، جس کا میں نے مکمل تعارف کروایا تھا سبق نمبر 1 میں، اور سبق نمبر 2 میں ہم نے اس کے کچھ سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا اور کچھ آیات ہم نے کور کی تھی۔ تو وہ اسباق اگر کسی ساتھی نے نہیں سنے تو وہ کائنڈلی لازمی سے جا کر ان اسباق کو ایک مرتبہ سن لیں۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کلاس کا چوتھا سبق وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہم پچھلے سبق نمبر 3 میں یہاں تک پہنچے تھے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں ہر موقع پہ جہاں پر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جہاں پر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر پکا قائم اور دائم رکھ، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سیدھا راستہ، یہ آپ توجہ رکھیے گا جی، اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہر فرقے والا، ہر مسلک والا، ہر مذہب والا وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ ہم سیدھے راستے والے ہیں۔ عیسائیوں کو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ عیسائی اپنے آپ کو کہہ دے کہ ہم گمراہ ہیں۔ یہودی آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ میں گمراہ ہوں، اور ہندو بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر گروہ، ہر جماعت اپنے آپ کو صحیح اور صراط مستقیم پر کہہ رہی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کس طرح جان پہچان کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ جب جو راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، تو جس راستے کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کیا ہمارا راستہ وہی ہے؟ کیا ہمارا جو راستہ وہی راستہ ہے کہ جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک نشانی بتا دی۔ نشانی اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے کہ صراط مستقیم والا راستہ وہ کن کا راستہ ہوگا، اس کی نشانی کیا ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، پہلے میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی تھی، پھر میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد تشریح مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جی اہدنا الصراط المستقیم، یہ میں نے ترجمہ کل والے سبق نمبر 3 میں کر دیا تھا۔ اب سبق نمبر 4 کا ترجمہ دیکھیے گا جی۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت اے اللہ کہ انعام ہوا تیرا، علیہم جن لوگوں پر۔ تو با محاورہ اتنے جملے کا کیا ترجمہ بنا کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھانا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ غیر میں نے علاوہ، المغضوب علاوہ اس راستے کے کہ غضب نازل ہوا اے اللہ تیرا، علیہم ان لوگوں پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ ہمیں چلانا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اب پورے جملے کا یہ ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ، اور جو کہ گمراہ ہیں ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آ جائیں جی اس آیت کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ یہ پچھلی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس آیت میں اللہ نے ایک نشانی ذکر کی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سیدھے راستے کی نشانی یہ ہے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اب انعام والے کون لوگ ہیں؟ توجہ رکھیے گا جی، انعام یافتہ طبقہ، یہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی قبر والا، کوئی دربار والا، کوئی مزار والا، کوئی بزرگ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی، یہ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں وہ دوسری آیتوں میں خود اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ جی یہ اس آیت کی تفسیر وہ اللہ رب العالمین نے خود ہی پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کر اپنی اس قول کی، اپنی اس آیت مبارکہ کی اللہ تعالیٰ نے تشریح بیان فرمائی ہے۔ جی یہ میرے سامنے 5واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورۃ النساء ہے، اور آیت نمبر ہے جی 69، آیت نمبر 69۔ ٹھیک ہے، 69 ایک کم 70۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔
اب وہ انعام والے جو جن کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں سے شامل فرما دے. اب انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 69 69 نمبر آیت. اللہ فرماتے ہیں من النبیین، پہلا طبقہ جن پر انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ طبقہ اور وہ لوگ نبیوں کا گروہ ہے. والصدیقین، دوسرا طبقہ دوسرے گروہ دوسرے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں. اور صدیقین کے امام حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا طبقہ تیسرے لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ شہداء جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، وہ والے شہداء، یا جو گواہی دینے والے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اچھا جی، چوتھا طبقہ والصالحین، نیک لوگ. نیک لوگ سے کیا مراد ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، نہ کہ یہ وہ لوگ جو درباروں مزاروں کے اوپر لوگوں کو اپنے قدموں میں جھکانے والے اور اپنے عبادتیں کروانے والے، وہ لوگ مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تک پہنچانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف لوگوں تک پہنچانے والے. تو یہ جو چار طبقے ہیں نا جی، نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین کا طبقہ، یہ انعام یافتہ طبقہ ہے. ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے پڑھ کے ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، یعنی کہ نبیوں کا راستہ، یعنی کہ صدیقین کا راستہ، یعنی کہ شہداء کا راستہ، یعنی کہ صالحین نیک لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، اور ہمیں اللہ اس راستے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اسی راستے پر چلا. ٹھیک ہے، اب ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم ہر مسلک والا، ہر فرقے والا، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر مذہب وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے، ہم صراط مستقیم پر. تو نشانی کیا ہے؟ جس کا راستہ نبیوں والا راستہ ہوگا، جس کا راستہ صدیقین والا راستہ ہوگا، جس کا راستہ شہداء والا راستہ ہوگا، جس کا راستہ صالحین والا راستہ، نیک لوگوں والا راستہ ہوگا، وہ صراط مستقیم پر ہے. اور وہ جو ہے وہ اسی راستے پر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی ذکر کر دی. اچھا، یہاں پر ایک میں سنن ابن ماجہ کی حدیث پیش کروں گا، توجہ سے سنیے گا جی. حدیث وہ دریچے کھول دینے والی حدیث ہے، بڑی مزیدار حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ، انگلی مبارک کے ساتھ نا ایک یوں لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، جیسے کہ آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھیے گا جی، یہ بالکل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی. اچھا، سیدھی لکیر اس طرح آپ نے کھینچ کرنا، پھر اس کے دائیں طرف ایک، اور پھر دائیں طرف دوسری لائن، پھر بائیں طرف آپ نے 2 لائنیں کھینچی، 1 اور 2، یعنی کہ کتنی لائنیں ہوں گی؟ 1 لائن تو سیدھی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 لائنیں آپ نے دائیں طرف کھینچی اور 2 لائنیں ہی آپ نے بائیں طرف کھینچی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ، یعنی کہ جو سیدھی لائن آپ نے کھینچی تھی نا، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے. اور پھر آپ نے السلام نے فرمایا یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں نا، یہ جو دائیں بائیں رسول اللہ نے جو لائنیں کھینچی تھی، آپ نے فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر اس راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے آنے کے اوپر روکتا ہے، سیدھے راستے سے آنے کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے سیدھے راستے سے. اچھا جی، یہ حدیث ذرا توجہ سے دینیے گا جی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لائن سیدھی کھینچی ہے اور 4 لائنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی. 4 لائنیں، 2 لائنیں آپ نے دائیں طرف کھینچی اور 2 لائنیں بائیں طرف کھینچی. یہ رسول اللہ نے اشارہ دیا تھا، توجہ سے، یہ رسول اللہ نے اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد بڑے بڑے 4 فرقے اور 4 گروہ ایسے بنیں گے جو کہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ کہیں گے، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یا اسی طرح یہ حنفی، بریلوی، حنفی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بائیں طرف والے یا دائیں طرف لائنوں والے ہیں، یہ صراط مستقیم والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں، اماموں کا کوئی قصور نہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اجمعین، ان کا قطعاً کوئی قصور نہیں. یہ انہوں نے نہیں فرقے بنایا، نہ ہی یہ تعلیم دے کے گئے تھے. یہ بعد والوں کا قصور ہے، یہ بعد والوں نے فرقے ان کے ناموں پہ کھڑے کیے ہیں، جبکہ ان اماموں کا قطعاً کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے جی.
تو रसूलुल्लाह ने हमें पहले बता दिए थे 4 फिरके बनेंगे बड़े, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हर रास्ते पर, हर लाइन के ऊपर एक शैतान बैठा हुआ है जो कि लोगों को सीधे रास्ते से गुमराह करेगा। देखिए आज हनफियों के पास चले जो कभी आपको कुरान पाक नहीं पढ़ने देंगे, कभी आपको हदीस के करीब नहीं जाने देंगे। तो ये हमें जब ये रोकते होते हैं ना कुरान हदीस से, हमें रसूलुल्लाह की हदीस याद आ जाती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था एक शैतान बैठा होगा जो तुम्हें सीधे रास्ते से रोकेगा। तो इसलिए कुरान हदीस का गुमराही का नाम नहीं है, कुरान हदीस ये सिरात मुस्तकीम का नाम है और हिदायत का नाम है। ठीक हो गया जी। ये तशरीह है जी सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ठीक है, आगे आ जाए जी। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना, हमें उस रास्ते से बचा के रखना जिन लोगों के ऊपर तेरा अल्लाह गज़ब नाज़िल हुआ। अब हमने वो देखना है कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हुआ है, वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हुआ था। तो ये कुरान करीम के अंदर ही मौजूद है। कुरान करीम ही इस आयत के इस हिस्से की तफसीर करती है। ये पारा नंबर जी 6 मेरे सामने खुला हुआ है, यानी कि कुरान करीम की इसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान। तो कुरान करीम की बहुत सारी आयत की तफसीर वो खुद कुरान करीम के अंदर ही मौजूद होती है जी। ये मेरे सामने जी 6 पारा खुला हुआ है, सूरत अल माइदा, और आयत नंबर है जी इसकी 60, आयत नंबर 60 नंबर आयत। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि। यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है वह ग़ाज़िब अलैहि, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हुआ। सारी बात यहाँ पर इस रुकू में चल रही है अहले यहूद के बारे में, यहूदियों के बारे में। तो अल्लाह ताला की इस फरमान की तफसीर सूरह फातिहा की जो आया है इसकी तफसीर वो 6 पारे सूरह अल माइदा आयत नंबर 60 में मौजूद है कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ था। वो अहले यहूद है, वो यहूदी हैं। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे होते हैं कि अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते से बचाना, हमें अहले यहूद के रास्ते से बचा कर हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाना। ठीक हो गया। अच्छा आगे जी, वला ज़ालिम, और ना ही अल्लाह में गुमराहों का रास्ते पे चलाना। गुमराह लोग कौन थे जी? गुमराह लोग जी इससे असल मुराद तो वो ईसाई है, असल इसके मिसदाक वो नसारा हैं। वो इसकी भी तफसीर कुरान पाक के अंदर 6 पारे में ही मौजूद है, 6 पारा और सूरत अल माइदा और आखिरी सफ़ा है जी सूरत इस पारे का। एक मिनट में आयत का नंबर भी आपके सामने अर्ज कर जी। ये 6 पारा सूरत अल माइदा और आयत नंबर 77, आयत नंबर 77 77 नंबर आयत। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं नसारा यहूदी और ईसाइयों के बारे में, वल्लू कसीर अवल्लू कसीरा वल्लू अन सवाए सबील, ये खुद भी गुमराह हो गए और लोगों को भी, बहुत से लोगों को इन्होंने सीधे रास्ते से हटा दिया, सीधे रास्ते से इन्होंने गुमराह कर दिया। तो खुलासा क्या निकला हम अल्लाह ताला से अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते का हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, और मग़ज़ूब अलैहिम यानी कि यहूदियों के रास्ते से, और वलज़ालिम ईसाइयों के रास्ते से हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें इनके रास्ते पर, इनके तरीके पर हमें ना चलाना। ठीक हो गया, ये एक बात होगी। अब दूसरी बात और आखिरी बात करके हम बात को ख़त्म करते हैं। दूसरी और अहम बात यह है जी, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम यानी कि यहूदियों का तज़किरा किया, और साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलज़ालिन नसारा का तज़किरा किया। अच्छा, यहाँ पर पहले नंबर पर तो यहूदो नसारा, यहूदी और ईसाई तो मुराद हैं ही हैं, और दूसरे नंबर पर वो लोग भी मुराद हैं मग़ज़ूब अलैहिम से, वो लोग भी मुराद हैं जो कि सामने हिदायत को देकर, हिदायत को पहचान कर भी लोग ना माने, हिदायत का रास्ता सामने खुला हुआ भी हो, सामने हदीस भी आ जाए, कुरान करीम की आयत भी आ जाए, तब भी वो लोग ना माने, तब भी वो लोग इनकार कर दें, तो उसको कहा जाता है मग़ज़ूब अलैहिम। क्योंकि यहूदियों ने रसूलुल्लाह को पहचान कर, रसूलुल्लाह की नबूवत को पहचान कर, उनको सारा पता चल गया था। कुरान कहता है या आरिफूनहु कमा या आरिफून अबनाअहुम, ये रसूलुल्लाह को इस तरह जान गए थे, इस तरह पहचान गए थे जिस तरह के बाप अपने बच्चे को, बाप अपने बेटे को पहचानता है। यानी सारी हकीकत इनके सामने खुल गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह वो लोग, ये सफियान भाई अपना माइक बंद कीजिएगा, सफियान भाई अपना माइक बंद करें। तो इसी तरह वो लोग भी जो कि सामने हदीस आने के बाद, कुरान की आयत आने के बाद, हक का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद भी वो लोग हक को कबूल ना करें, हक को तस्लीम ना करें, तो वो भी इनके अंदर आते हैं। हम नमाज में क्या रहते होते हैं
کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ سامنے ہمارے حق کھل جائے، حق کا راستہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، ہم پھر بھی نہ مانیں، ایسا ہمیں نہ بنانا۔ وَلَضَّالِينَ۔ سفیان بھائی اپنا مائک بند کریں، اپنا مائک آف کریں، یہ میں اب کر تو رہا ہوں لیکن ادھر ہو نہیں رہا۔ اچھا، وَلَضَّالِينَ کہ وہ جو اپنی کم علمی کی وجہ سے، عیسائی اپنی کم علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، تو اس لیے جو دیکھ کر نہ مانے وہ مغضوب علیہم ہے، اور جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر حق بات کو قبول نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں مغضوب علیہم بھی نہ بنانا، اور اللہ ہمیں وَلَضَّالِينَ گمراہ بھی نہ بنانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی آیت کی تفسیر تھی، اور اس کے بعد آگے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کو، توجہ رکھیے گا جی، یہودیوں کو سب سے زیادہ چڑ اور سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے اس بات پہ ہے کہ مسلمان یہاں پر غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ کے بعد آمین کہتے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام جی کہتے ہیں، اور یہاں پر آمین کہتے ہیں، اس سے یہودیوں کو چڑ ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ آمین کہنے پر آج کون لوگ چڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں تو یہودی چڑھا کرتے تھے آمین پہ، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آمین کہنے پر کون لوگ چڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت کے اوپر کن لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو آمین کو مذاق بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم، اور ہمیں وہ عقیدہ اور وہ منہج عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور منظور ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔